موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ انسان نے آسمانوں کے راستے تلاش کیے ہیں، لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو، وہ مومن ہے۔ جس کے دنیا میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے دنیا سے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے سے ہے، اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دے۔ یار جلوہ بن کر آنکھ سے گزرتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی اور غصے سے۔ ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اور اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ کسی شخص میں ذاتی صفات نہ ہو تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ اگر آپ آج سے ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو آج سے ہی آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا بھی ہے۔ اگر آپ دعا بلند آواز سے مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اور اگر دل ہی دل میں مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ایک رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ برائی دعا سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جاتا وہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ تسلیم و رضا کا جو انتہائی روشن مقام ہے وہ مقام کربلا ہے۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائے، بلکہ یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائیں۔ لوگوں کو مرعوب کرنے اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ہم سے کوئی عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ اگر کہیں شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔